الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ دکھوں نے جو تجھ کو گھیرا تو درود پڑھو، حاضری کی جو تمنا ہے تو ضرور پڑھو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام علی مقام کی جب پیدائش ہوئی تو ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبریں جو تھی وہ عام ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن صبح سویرے بعد نماز فجر حضرت علی کو لے کر حضرت فاطمہ گھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب علی کو دروازے پہ کھڑا کیا اور خود اندر چلے گئے، تمام صحابہ بھی پیچھے آئے اور کھڑے حضرت علی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا، علی مبارک ہو، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ جب تمام صحابہ مرضوان کھڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو کیا ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین کی پیدائش پر 70,000 فرشتے مجھے مبارکباد دینے آئے۔ ان میں ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جو اپاہج تھا، جس کے نہ ہی تو پر تھے نہ ہاتھ پاؤں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ایک دن میں نے آسمان سے نیچے جھانکا اور میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے نہ ہی ہاتھ تھے نہ ہی پاؤں۔ میں نے سوچا اس سے تو بہتر مر جانا ہی بہتر ہے۔ بس کیا تھا، میں ایک آزمائش میں پڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اوندے منہ کے جزیرے میں پھینک دیا، میرے ہاتھ پاؤں بال سب ختم ہو گئے۔ اور آج میرے دوست امام حسین کی ولادت پر پیدائش مبارکباد دینے آئے اور مجھے پہچان کر ساتھ لے آئے۔ یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ جو امام حسین پر چادر حسینی کو اس سے مس کیجئے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر حسینی سے اس اپاہج فرشتے کو مس کیا تو اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگ گیا۔ میرے سرکار نے پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی تو کہا، یا رسول اللہ، میری پیدائش کا مقصد ہی حسین کے دربار کی درباری کرنا ہے، میں حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نام نہاد امت امام علی مقام کو شہید کر دے گی۔ امام حسین نے جس جگہ شہید ہونا، اس کربلا کی جگہ کی مٹی بھی لا کر میرے نبی کو دکھائی گئی۔ میرے نبی چاہتے تو دعا کر دیتے، مولا میرا حسین شہید نہ ہو، لیکن نہیں، آپ نے دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ یہ دعا کی کہ مولا میرے حسین کو صبر دینا۔ سوچئے امام علی مقام کی یہ شان کہ پیاری بہنوں کہ ان کی چادر جو تھی وہ اپاہج فرشتے کو مس کی تو ٹھیک ہو گیا، کیا وہ دعا کر دیتے؟ نانا جان مستجابات دعوات تھے، وہی دعا کر دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر یہ آزمائش ڈال نہ دیتا؟ لیکن نہیں، مردوں کا کام جو ہے وہ میدان سے جی چرانا نہیں، بھاگنا نہیں ہوتا۔ میدان میں میری پیاری بہنوں دشمنوں کے نرغے میں امام علی مقام نے دین کو بچایا۔ آپ میری پیاری بہنوں اس آزمائش سے بھاگے نہیں بلکہ دعا میرے آقا بھی کرتے رہے، مولا حسین بھی کرتے رہے، مولا مجھے صبر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے اپنی پیاری بہنوں رفقہ کو لے کر سب کو آپ جو ہیں کوفہ والوں کے بلانے پر، جنہوں نے دھوکے سے بلایا کہ آپ آئیے، اور یہاں پر جو ہے دین خطرے میں ہے، یزید جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری بہنوں سرکش تھا، نافرمان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں اس کی کر سکتے، آپ آئیے، آپ کی ضرورت ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے اگر میرے امام علی مقام اپنے رفقہ کو لے کر وہاں پر نہ جاتے تو آج دین ہم تک اس حالت میں نہ پہنچتا، ہم ایسی شکل میں نہ دیکھتے۔ دین کو بچایا میرے حسین نے۔ پیاری بہنوں، میرے حسین کو جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، جنگ کرنے بندہ کوئی جاتا ہے تو بھلا بچوں کو لے کر جاتا ہے۔ میری امام علی مقام پیاری بہنوں مختصر یہ کہ تمام قافلہ لے کر اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو رفقہ کو سب کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑے۔ جب میری پیاری بہنوں کربلا میں پہنچے اور 10ویں کا دن آیا تو پیاری بہنوں 10 محرم الحرام کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بہنوں سارا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ میرے حسین نے سب سن رکھا تھا۔ رات کے ٹائم بھی جب خیمے لگائے گئے تھے تو لوگوں نے دیکھا
حضرت فاطمہ علیہ السلام جو ہیں کنکر اٹھا رہی ہیں اور بتا رہی ہے کہ یہاں میرے شہزادوں کی لاشیں گریں گی، جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ سب کو سب پتا تھا 10 محرم کا دن آ جاتا ہے، سب قربان ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام سے پیاری بہنوں اجازت لے کر علی اکبر جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، انہوں محمد قاسم سب شہید ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں 72 رفقہ کو میری آقا حسین لے کر گئے، جو سب کو تن پیاری بہنوں جدا قربان کر دیے، سب نے دین کی ابیاری کے لیے قربان کر دیا، عورتوں نے اپنے سہاگ لٹا دیے۔ عباس علمدار آتے ہیں، آقا حسین مجھے اجازت دیجئے، سکینہ تڑپتی ہے تو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، پانی لے آؤں۔ پانی لینے جاتے ہیں، دشمنوں کے نرگے میں شہید ہو جاتے ہیں، پانی نہیں لا پاتے۔ آپ کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے، بایاں کٹ جاتا ہے، پورا لاشا کٹ جاتا ہے۔ پیاری بہنوں امام علی مقام اکیلے رہ جاتے ہیں، جانے کی تیاری کرتے ہیں، میدان کارزار کی طرف جانے لگتے ہیں تو شہربانو کہتی ہیں میرے آقا میرے سرتاج، یہ 6 مہینے کا مدنی منا ہے، روتا ہو تو رویا نہیں جاتا، تڑپتا ہے تو تڑپا نہیں جاتا، اب ظالموں سے عرض کر دیجئے ایک قطرہ پانی میرے بچے کے حلق میں ٹپکا دے۔ میرے امام علی مقام فرماتے ہیں شہربانو مجھے امید تو نہیں، اگر تم کہتی ہو تو میں قسمت آزمائی کر لیتا ہوں۔ 6 مہینے کے مدنی منع کو اٹھا کر دشمنوں کے نرخے میں جاتے ہیں، تمام حجت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں ظالموں دیکھو دیکھو پانی میرے ہاتھ میں نہ دینا، ایک قطرہ میرے لال کے گلے میں ڈال دو، اگر یہ پانی پی لے گا تو اس قابل تو نہیں ہو جائے گا تم سے جنگ کر سکے۔ میری پیاری بہنوں آدمی اٹھتا ہے، کوئی ان ظالموں میں سے تیر مارتا نہیں، تیر نہیں لگتا، دوسرے کا تیسرے کا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لگتا، کہتے ہیں ایک سامنے نکاح پوش عورت نظر آتی ہے، کہتی ہے ظالموں تجھ سے میرے اصغر نے پانی مانگا تھا، تیر تو نہیں۔ میرے پیارے آقا کے شہزادے پر ایک بار کی حملہ کرتے ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، تیر اصغر کے گلے پہ لگتا ہے، گلا ننھا اصغر ہلکی سی جرجری لیتا ہے، جان جانے افرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ میری آقا حسین امام علی مقام ننھے علی اصغر کو اٹھا کر خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ شہربانو کہتی ہے زینب سن لگتا ہے کسی ظالم نے پانی پلا دیا، زینب علی اصغر ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا، پیاس بجھا دی گئی ہے۔ امام علی مقام خیمے میں داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں شہربانو ہاں تیرے منع کی پیاس بجھا دی گئی لیکن پانی سے نہیں تیر سے۔ یہ نانا کے ہاتھوں کو سر پیے گا، لاشا زمین پہ رکھ دیتے ہیں، سکینہ لاشے کو لے کر خیمے میں بھاگ دیا۔ زینب پوچھتی ہے سکینہ یہ کیا کر رہی ہو، کہتی ہے پھوپھی جان مدینے میں جاؤں گی، بچیاں اپنے بھائیوں کو کھلائیں گی، کوئی مجھے بھائی کو کھلانے نہیں دے گا، اپنے بھائی کو کھلا کے بھائیوں کو کھلانے والا شوق پورا کر رہی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کبھی کسی ماں باپ نے اپنے بچے کی قبر نہیں بنائی۔ امام علی مقام ننھا لاشا رکھتے ہیں، شہربانو پیچھے سے ہاتھ نکالتی ہیں، گڑا کوتی ہیں، امام علی مقام شہربانو اپنے بچے کو دفن کرتے ہیں۔ اب کوئی رہ نہیں گیا دین اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے۔ زین العابدین بیمار ایک طرف پڑے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے زین العابدین اگر میں تجھے اجازت دے دوں گا تو میرے نانا کا نشانی نہیں رہے گی اور نانا کا نام لینے والا نہیں رہیں گے، تیرے سے میرے نانا کی نسل چلے گی۔ زین العابدین بیبیوں کا تم دھیان رکھنا، تمہارے سپرد ہیں اللہ۔ امام علی مقام خود گھوڑے کی طرف چلتے ہیں، زینب آتی ہے بھیا جب کوئی جاتا تھا تم اس کو تیار کرتے تھے، آج کوئی تجھے تیار کرنے والا نہیں، لو تیری بہن تجھے تیار کرتی ہے، سر پہ ایمان رکھتی ہے، گھوڑی پہ سوار کرتی ہے، کہتی ہے بھائیوں کو بہنیں سوار کرتی ہیں، لاگ لیتی ہیں۔ اے بھائی میں تجھے آج سوار کر کے بھیج رہی ہوں، میں نے تجھ سے لینے کی بجائے اگر میں نے تجھے اپنے بیٹوں کو تجھ پر قربان کر دیا، میرے پاس کچھ اور بھی بیٹے ہوتے وہ بھی قربان کر دیتی۔ میرے امام علی مقام گھوڑی کو چلاتے چلتی نہیں ہے، گھوڑی
کہتی ہے نیچے دیکھو امام علی مقام نیچے دیکھتے ہیں تو ننھی سکینہ ٹانگیں پکڑ کے عرض کرتی ہے نی گھوڑیے میرے بابا کو نہ لے جانا، تو جس کو لے گئی آج تک واپس نہیں لائی۔ میری امام علی مقام سے گھوڑی عرض کرتی ہے حضور جو کو کر دوں مجھے ایسے نہ کو۔ میری امام علی مقام اترتے ہیں، سکینہ سینے سے لگاتے ہیں، زینب کو پکڑاتے ہیں، دشمنوں کی طرف میری پیاری بہنوں میدان کی طرف گھوڑی کا منہ کرتی ہیں اور دشمنوں میں چلے جاتے ہیں۔ ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ایک آتا ہے واصل جہنم ہوتا جاتا ہے، آواز آتی ہے، ظالم کہتے ہیں یک بارگی حملہ کر لو، یک بارگی حملہ ہو جاتا ہے، ایک تیر میرے امام علی مقام کی پنڈلی پہ لگتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ منظر آسمان نے بھی کیسے دیکھا ہوگا، آسمان بھی کانپ رہا ہے، 3 دن کا پیاری بہنوں بھوکا پیاسا نبی کا نواسا تپتی ریت ہے، تیروں کی بارش ہے جس میں تیروں کی برسات میں میرے امام علی مقام سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں مولا حسین کا سر جھکا ہے تو آج بھی تیری بارگاہ۔ میری پیاری بہنوں میرے امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد سر جب نیزے پہ لگایا گیا تو سمجھنے کی بات ہے خدا نے بتا دیا لوگوں میرے حسین کا سر جھکا نہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں بھی میرے خدا نے میرے حسین کا سر بلند کر دیا۔ حسین نے دین کا نام بلند کیا تو میرے حسین کا خدا نے نام دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا، زندہ رہے گا حسین کا نام۔